الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم قرآن مجید کے قصوں میں سے ایک اہم قصہ آدم و ابلیس پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن اس میں بہت سے قصے ہیں، لیکن وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قصوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کے لیے ہمارے اندر ہدایت ہے۔ قصہ آدم و ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے، اور 8 پارے نہیں گزرنے پاتے کہ یہ پھر بیان ہوتا ہے۔ پہلے پارے میں چوتھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پہلا بیان ہے اس قصے کا۔ پھر 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں سورۃ اعراف میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بیان ہوا ہے، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ میں تیرا رب ہوں، تیرا مالک ہوں، اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، واٹ اسٹاپ یو فرام دس، کس چیز نے تمہیں روکا اس سے؟ تو اس نے ایک ٹپیکل نافرمان جو کیریکٹر ہوتا ہے اس کا جواب دیا، اس کا تھا جواب دیا کہ تیرا حکم غلط تھا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، یعنی آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میٹیریل، تو انرجی سپیریئر ہے اور مٹی میٹر انفیریئر ہے، تو میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ تیرا حکم غلط تھا۔ آپ کا کوئی ملازم ہو، آپ اس کو کہیں نا کہ جاؤ گھنٹہ گھر سے یہ کام کر کے آؤ، لیکن جاتے ہوئے پہلے مدینہ ٹاؤن سے یہ کام کرنا اور پھر وہاں جانا، وہ کیا کرے گا؟ وہ سیدھا جائے گا گھنٹہ گھر، اور بڑا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا۔ آپ اسے واپسی پر جو پوچھیں گے بھائی میں نے تمہیں کہا تھا کہ پہلے وہاں جاؤ، تو وہ ثابت کرے گا کہ آپ کا یہ جو حکم تھا یہ غلط تھا، میں نے ٹھیک کیا۔ یہ ٹپیکل ایک نافرمان آدمی کا کیریکٹر ہے، اور وہ نافرمانی میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نافرمانی کے لیے ہمیشہ نافرمان آدمی کوئی نہ کوئی پلی تلاش کرتا ہے کہ کیوں اس نے نافرمانی کی۔ تو یہ اس قصے کی اصل روح ہے کہ اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ تم کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاہبط منہا، اترو نیچے، یعنی شیطان ایک جن تھا، لیکن بہت عبادت گزار تھا، بہت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، بہت علم والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رعایتی پروموٹ کر دیا اور اسے فرشتوں میں شامل کر دیا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ جب بھی آپ کسی کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیں گے
ایزیومنگ کہ ہیل بی ویری گریٹفل ٹو یو، ہوگا نہیں وہ تھینک لیس ثابت ہوگا۔ یہی کیا شیطان نے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ڈبل پروموشن دی تھی، پہلے جنوں سے نکال کر اسے فرشتوں میں شامل کیا، پھر چونکہ علم والا تھا تو فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا۔ یہی بات ایک اور بھی سمجھ لینے کی ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرنا، علم ہونا، یہ اس چیز کو لازم نہیں ہے کہ کوئی آدمی انسان بھی ہوگا۔ آپ کو بڑے بڑے علم والے اور بڑے بڑے نیک تہجد گزار جو ہیں وہ بھی آپ کو باغی ملیں گے اللہ تعالیٰ کے۔ علامہ اقبال نے یہی میسج تھا وہ دیا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ انسان نے سر تو زمین پہ ٹیک لیا جا کے، لیکن اندر جو میں تھی وہ وہیں کی وہیں رہی۔ جو نماز کی اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ انسان اپنی میں مار دے اور اللہ کے سامنے جا کے ناک رگڑ دے۔ اور یہ ہمارا اپنے گریبانوں میں جا کے ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جو اصل مطلوب ہے بندگی، غلامی اللہ تعالیٰ کی، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کریں، اس کو اپنا مالک مانیں، اور اپنی پسند اور ناپسند کو ایک طرف رکھ کے اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گیٹ اسٹیپ ڈاؤن، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم یہاں رہتے ہوئے تکبر کرتے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں بھی اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان کو جو منصب اللہ تو نے دیا ہے، انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے، یعنی اس کی جو اکڑ ہے وہ وہیں کی وہی ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، تو کہتا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ مجھے موقع دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت تک مجھے موقع دے کہ میں ثابت کروں کہ انسان اہل نہیں ہے۔ یعنی اگر تو نے مجھ پر احسان کیا تھا تو میں ناشکرا ہوا ہوں، ثابت ہوا ہوں، تو انسان پر بھی تو نے بڑا احسان کیا ہے نا، اس کو مٹی کا ہو کر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ میں بھی ثابت کروں گا کہ یہ اس مقام کا اہل نہیں ہے، یہ بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، جس کی وجہ سے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، نوٹ کیجیے گا، ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اسی سیدھے راستے پر اس نے مورچہ لگایا ہوا ہے کہ جو تیرے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا میں اس کو گمراہ کر لوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بھی اب ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ڈیرا لگا لوں گا، مورچہ بندی کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، پھر میں ان کی طرف بڑھوں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا لمن تبعک منہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اچھا، اب ایکسیس تو دینی تھی نا اللہ تعالیٰ نے انسان تک، یعنی اس وقت انسان کون تھے؟ آدم و حوا، دونوں میاں بیوی ہیں، تو ان کو ایک خاص جنت میں رکھا گیا۔ اس جنت کی حیثیت جو ہے وہ سول سروس اکیڈمی کی تھی، یعنی سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں جو آیا نا کہ منی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو زمین ہی کے لیے تھا،
لیکن آزمائشی طور پر انہیں رکھا تھا ایک جنت میں، جیسے سول سروس اکیڈمی ہوتی ہے نا، یہ لاہور میں مال روڈ پر ہے نا سول سروس اکیڈمی، تو یہ اکیڈمی میں کون پڑھتا ہے؟ یعنی جو سی ایس ایس کے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، سپیریئر سروسز کے لوگ، تو ان کو پہلے 2 سال کے لیے اس اکیڈمی میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، کیا اس میں ٹریننگ ہوتی ہے؟ وہ دلچسپ بات سناتا ہوں آپ کو کہ نوجوان تھے یہاں فیصل آباد کے، MBBS میں پڑھتے تھے پنجاب میڈیکل کالج میں، تو میں نے جب نئی پریکٹس شروع کی ڈینٹل پریکٹس، تو وہاں قریب ہی گھر تھا، تو 3-4 لڑکے آ کے میرے پاس بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد میں لاہور قرآن اکیڈمی میں پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو وہاں ڈینٹل کالج میں ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا کسی لیکچر کے لیے، تو وہاں مجھے وہ ان میں سے ایک صاحب ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی ہاؤس جاب ختم ہو گئی تمہاری، اب کہاں پوسٹنگ ہے تمہاری؟ تو کہتا جی سمیع صاحب میں نے تو میڈیسن چھوڑ دی تھی، میں سلیکٹ ہو گیا تھا DMG گروپ میں CSS میں، تو اب میں 2 سال کی ٹریننگ پر ہوں سول سروس اکیڈمی میں۔ تو میں نے پوچھا کہ 2 سال تمہیں کیا ٹریننگ دیتے رہتے ہیں؟ ہنس کے کہتا ہے سمیع صاحب بہت کچھ دس دن سانو، مثلا کل ہی انہوں نے بتایا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس کی کمیٹی بنا دیا کرو۔ اب پڑھتے ہیں نا اخباروں میں کہ کوئی ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر صاحب نے کمیٹی بنا دی اس کی تحقیقات کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس ایشو کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ اب انہی لوگ جو اس سے متعلق ہیں ان کی کمیٹی بنا دی، اور پھر 15 دن کے بعد وہ رپورٹ کریں گے، اتنی دیر میں مسئلہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو کام نہ کرنا ہو کمیٹی بنا دیا کرو۔ اب سول سروس میں ڈپٹی کمشنر کے پاس جاگیردار بھی آئیں گے، MNAs بھی آئیں گے، MPs بھی آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے، کسان بھی آئیں گے، اب سب سے ڈیل کرنا، علماء بھی آئیں گے، ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا سکھایا جاتا ہے سول سروس اکیڈمی میں، اور جو کام نہ کرنا ہو کمیٹی بنا دیا کرو۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا، تو آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور شیطان کو ایکسیس دی، اور ان سے کیا کہا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر جہاں سے جاؤ کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اچھا دوسرا ان کو یہ بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کیا تھی؟ 2 ہی انسٹرکشنز تھی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب وہ اس دشمن کا کمال کیا ہے؟ اس ساری سٹوری کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہے کہ اس دشمن نے اپنے دشمنوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے رب کے انسٹرکشن کو چھوڑ کر وہ اس کی انسٹرکشن پر عمل کرے۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ اس میں فلنگ دی بلینکس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو کوئی دشمن آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کو بتا دیا گیا ہو کہ وہ دشمن ہے، تو وہ کیسے آپ کو قائل کرے گا کہ میں دشمن نہیں ہوں؟ یا آپ اس کے لیے اپنے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر کیسے پیدا کریں گے؟ سوچیں۔ ہاں شاباش، اپنا دل لڑائیں، کیسے ظاہر کرے گا؟ جی ہاں جی، خیر خواہ کیسے بنے گا؟ لیکن وہ خیر خواہی تو تب کرے گا نا کہ ان کے دل میں جگہ بنے گی تب۔ اگر وہ اس کو دشمن ہی سمجھتے رہیں گے تو پھر اس سے تو انسٹرکشن نہیں لیں گے وہ۔ یہ جو ہمارا جو آج کل ماڈرن سسٹم ہے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید میں کہیں نہیں بتایا کہ اس نے کیسے ایکسیس حاصل کی تھی، میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم و حوا ونر ہو گئے اور شیطان کیا تھا؟ لوزر تھا، ٹھیک؟ اب یہ ماڈرن سسٹم جو ہے اس کے کچھ نارمز ہیں
شیطانی نام میں کہہ رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہے، کبھی دے سکتی ہے؟ دل سے کبھی مبارکباد دے سکتی ہے؟ لیکن نام کیا ہے کہ جی جا کے مبارکباد دو۔ امریکہ سب سے بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے، وہاں جو ہارنے والا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے جیتنے والے امیدوار کو جو صدر بنتا ہے امریکہ کا، اس کو باقاعدہ فلائی کر کے، وہ دوسری اسٹیٹ میں ہوتا ہے، وہ فلائی کر کے جاتا ہے، وہاں کا ایک نام ہے، اور اس کو جا کر وہ مبارکباد دیتا ہے۔ جب آپ کا دشمن آپ کو مبارکباد دے گا، آپ کی فیلنگز کیا ہوں گی؟ جی آپ کے دل میں اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوگا نا کہ نہیں ہار گیا بندہ ماڑا نہیں۔ اب یہ جو آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا سافٹ کارنر آیا ہے کہ بندہ ماڑا نہیں، یہ ہے اصل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دشمن ہے، قرآن مجید میں بھی ہے نا، انہ لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی ٹریٹ کرنا۔ جب ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو سارا کام ہم نے اس کا آسان کر دیا۔ جب ہم نے اس کو دشمن سمجھا، ہم اس کو پاس بھی نہیں آنے دیں گے، لیکن جب دوست سمجھ لیا تو ہم اپنے خیال میں سمجھے گے کہ ہم بڑے سیانے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کرنے دیں گے، لیکن ایکچولی پہلی انسٹرکشن آپ نے وائلیٹ کر دی کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ نے اس کو دوست سمجھ لیا، اس کے مبارکباد دینے سے آپ نے کہا کہ نہیں بندہ ماڑا نہیں۔ اور یہ کیسے ہوا ہوگا؟ اس کو بالکل آپ ایک فیملی کے ماحول میں جائیں، شیطان آیا ہوگا سے اور اس نے مبارکباد دی ہوگی کہ جی مبارک ہو، آپ اشرف المخلوقات بن گئے ہیں، اگرچہ میڑا اس سے کباڑا ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا ہوگا تو آدم و حوا نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے ہوں گے، ہے تو شیطان پر بندہ ایڈا ماڑا نہیں منو متا، بڑی ہمت کی تھی انہیں سانو آگے مبارک دیتی ہے، حالانکہ اسی انہوں آیا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ ہے اصل کام جو اس نے کر لیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ڈسکرپشن کیا ہے سورہ اعراف میں؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو کام کہے تھے نا، دو انسٹرکشن دی تھی۔ نمبر ایک، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ نمبر دو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا، اب یہ دونوں میں کیسے کرے گا؟ اس کی پہلے ایک مثال دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو کاروباری فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کاروبار میں۔ یعنی اگر آپ کا کوئی دوست ہوگا، کلاس فیلو ہوگا جو کسی کاروباری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس سے ادھار مانگ کے دیکھیں، اس کو انسٹرکشن کیا ہے کہ برا بھی نہیں بننا تو کہنا ہے بھائی نے پوچھ کے دے گا۔ بڑی زبردست انسٹرکشن ہے نا۔ اب جب آپ کو اس نے کہہ دیا کہ بھائی نے پوچھ کے دیا گا، دوسری دفعہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی۔ اب بھائی تو سیانے ہیں نا، پرانے ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے کہنا نہیں پتر یہ کام نہیں کرنا، یہو جہ دوست نہیں بنانے جو ادھار منگن۔ اسی طرح مثال نے کاروباری بزرگ کی جو اپنے بچوں کو جب اس کے ساتھ دکان پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ وقتاً فوقتاً انسٹرکشنز دیتا رہتا ہے۔ ایک انسٹرکشن وہ دیتا ہے کہ پتر فلانے کاروبار کے ہاتھ نہیں پانا اور فلانی پارٹی کے نال ڈیل نہیں کرنا۔ یہ کہ اس نے 50 سال اس مارکیٹ میں کام کیا ہے، کون سی پارٹیوں کا بیار اچھا ہے، لین دین اچھا ہے، اور کون سے پیسے کھانے والی پارٹیاں ہیں، اور کس کاروبار میں پیسے ڈوبتے ہیں، لہذا اس کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالنا، رسک نہیں لینا۔ لیکن جب بابا جی فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے بیٹے اب کاروبار سنبھال لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سیانا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی سانو کاروبار آ گیا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ باپ جو تھا وہ تو ایسے ہی تھا،
وہ ان پڑھ تھا نا باپ، اور ہم نے MBA کیا ہوا ہے. یہ زوم ہو سکتا ہے، یا ویسے کہ اب ہم بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، کاروباروں میں آ گیا ہے. تو وہ جو پارٹی تھی جس کے بارے میں باپ نے منع کیا تھا کہ ان سے ڈیل نہیں کرنا، ان کا کوئی لڑکا آ کر ان کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے. کیا؟ اور بیٹھے ہوئے کبھی پیزا آرڈر کر دیا، کبھی ملک شیک آرڈر کر دیا، کبھی بریانی آرڈر کر دی، اور بیٹھ کے سب کھا رہے ہیں. پھر ایک دن وہ آئے گا کہ بھائی مارکیٹ میں ایک سودا بڑا زبردست پڑا ہوا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر تمہارے پاس ہے نا تو اس میں انویسٹ کر دو. ایک لاٹ ہے بڑی زبردست، اس میں نفع بہت ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب یہ ڈرتے ڈرتے وہ لاٹ خریدیں گے اور واقعی ان کو غیر معمولی نفع ہوگا. اب یہ پوری طرح اس کے جال میں آ گئے، اور پھر وہ ان سے اس کاروبار میں ہیوی انویسٹمنٹ کروائے گا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالنے سے باپ نے منع کیا، اور یوں ان کا بھٹا بیٹھ جائے گا. تو آپ کے پاس علم جتنا مرضی ہو، لیکن تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں BDS میں پڑھتا تھا تو لنڈن ایسٹ مین ڈینٹل ہاسپٹل ہے لنڈن میں، اس کے کنسلٹنٹ آئے تھے، تو انہوں نے ہمیں کچھ لیکچرز دیے تھے. تو پیریوڈونٹولوجسٹ تھے، یہ مسوڑوں کا سارا جو سائنس ہے اس پر. تو میری ڈیوٹی تھی اسکیلنگ پر، جو دانت صاف کرتے ہیں نا ڈاکٹرس. تو وہ یوں کا کے راؤنڈ کر رہے تھے بیچ میں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو یہاں پر کڑیرا لگا ہوا ہے یہ مجھ سے نہیں اتر رہا. انہیں میرا انسٹرومنٹ پکڑا اور یوں کر کے اس کو اتار کے مجھے دکھایا. جینٹل مین، ایکسپیرئنس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس. تو بڑوں کی نصیحت جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے تجربہ ہوتا ہے. اور ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے نے BBA میں داخلہ لیا. تو انہوں نے کہا پتر BBA تو کرنا کر لے، پر خیر کل پیسے کس طرح کਢਾਣੇ نے یہ تو میں دساں گا. مارکیٹ میں پیسے مارنے کے تو لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں بڑے. MBA آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ پیسے کیسے نکلوانے ہیں، وہ میں ہی تمہیں بتاؤں گا. تو انسٹرکشنز جو ہوتی ہے، بڑوں کی انسٹرکشن، اساتذہ کے انسٹرکشن، ماں باپ کی انسٹرکشن، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹرکشن دی تھی. پہلی اس نے ختم کروا لی، ان کو سے مبارکباد دے کر، یا کوئی ہیلا اس نے اختیار کیا ہوگا. اور اب دوسری انسٹرکشن پر بھی اس نے کیسے کیا؟ قرآن مجید میں ڈسکرپشن ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ. وسوسہ کہتے ہیں کنفیوژن کو. تو شیطان نے ان دونوں کو کنفیوز کیا. کیا کہہ کر کنفیوز کیا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یہاں پکے نہ ہو جاؤ جنت کے اندر. اچھا اب غور کریں کہ اس نے کیسے یہ کہا ہوگا. ہاں ایک لفظ چھوڑ گیا، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کو دکھائے جو ان سے چھپائی گئی تھی. وَقَالَ، اور کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. اچھا اب سوچیں یہ بات اس نے کیسی کہی ہوگی؟ وسوسہ ڈالنا ہے نا، ڈائریکٹلی تو اس نے کہنا کپڑے اتارو. مقصد اس کا کیا ہے؟ ان کے کپڑے اتروا کر ایک دوسرے کے سامنے ایکسپوز کرنا. لیکن کیا کیا اس نے؟ یہ نہیں کہا کیا؟ مطلب پہلی بات تو اس نے یوں کہی ہوگی کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ. پہلے مبارکباد دی کہ بھئی مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات بن گئے ہو. پھر آتا جاتا رہا، ایک دن شوشہ چھوڑا. ویسے تم ڈکلیئر تو ہو گئے ہو کہ تم اشرف ترین ہو، بیسٹ آف دا ہول کریشن ہو، لیکن ڈو یو تھنک
یو آر. دیکھو نا، فرشتے اپنا بھیس بدل لیتے ہیں، شکل بدل لیتے ہیں، اور ود ان نو ٹائم وہ آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں. کین یو؟ تم جا سکتے ہو؟ نہیں. شکل بدل سکتے ہو؟ نہیں. اب کنفیوژن پیدا ہو گیا نا کہ ہم اشرف ہیں کہ وہ اشرف ہیں. اور یہی ہوتا ہے شیطان کا، وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا، وہ ایسے طریقے سے آتا ہے جس پہ اس کو انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ شیطان آ گیا ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ نوشن سمجھ میں آیا نا کہ تم فرشتوں سے افضل ہو یا وہ افضل ہیں؟ وہ اپنی فارم چینج کر سکتے ہیں، یو کانٹ. وہ ود ان نو ٹائم آسمان سے زمین، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں، یو کانٹ. کنفیوژن پیدا ہو گیا. اب اگلی بات کیا ہوگی؟ گیس کریں. اگلا سوال جو پوچھیں گے آدم و حوا شیطان سے، وہ کیا ہوگا؟ ہاں غور کرو بیٹا، شاباش. ہاں یہ ہے سوال کہ وہ فوراً کہیں گے اگلی دفعہ جب آئے گا، پہلے تو رات کو وہ دونوں میاں بیوی ڈسکس کریں گے، بات تو اس نے ٹھیک کہی ہے. اچھا اب سمجھ کے آئے گا، پھر نتیجہ کیا نکالیں گے آپ؟ کہ ساڑھنا بڑا ہاتھ کیتا اللہ میاں نے. وہ ناشکرا پن، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف ترین ڈکلیئر کر دیا اور فرشتوں کو سجدہ کرا دیا، لیکن ناشکرے پن کی وہ جو نیچر ہے وہ کیا ہوگی کہ بڑی زیادتی کی اللہ کی تھی اللہ میاں نے. ایویں ہی سانو کہتا ہے کہ اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص بڑا قابل استاد ہے فزکس کا، اور تھا وہ ایم فل ہی، لیکن سینیئرٹی کی بنیاد پر یا اچھی ٹیچنگ کی بنیاد پر وہ پروفیسر بن گیا، ٹھیک، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا. اب اس کا ایک دوست اسے ملنے کے لیے آتا ہے، مبارکباد دینے کے لیے، یار بڑی خوشی ہوئی کہ یار ساڈا ایچ او ڈی بن گیا فزکس کا. خیر بیٹھتا ہے، گپ شپ لگتی ہے، چائے وائے پیتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک شوشہ چھوڑ جاتا ہے. یار ایک گل تن کما، وہ کیا ہے کہ تمہارے نیچے پی ایچ ڈی کام کرتے ہیں، دے may give you tough time. حالانکہ پی ایچ ڈی، ہر پی ایچ ڈی کو اچھا ٹیچر تو نہیں ہوتا، ایم ایس سی یا ایم فل بھی اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے، ہوتے ہیں بہت سارے. تو کوئی ہمت کر کے پی ایچ ڈی بھی کر ہی لو. اب وہ تو کہہ کے شوشہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ، ڈھونڈتا ہے کہ کہیں کرسپونڈنس کورس، کوئی ڈسٹینٹ لرننگ سے کوئی پی ایچ ڈی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. پتہ چلتا ہے کہ نہیں، پی ایچ ڈی ایسے نہیں ہوتی. اب اس دوست کو فون کرتا ہے، اور تم شوچھا چھوڑ گئے تھے مجھے کہ پی ایچ ڈی کرو، اب تو ہوتی نہیں پی ایچ ڈی اس طرح سے. اگر میں یہ پوسٹ چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر یہ پوسٹ تو فل ہو جائے گی، جب واپس آؤں گا تو پھر مجھے کہیں اور جانا پڑے گا. وہ کہتا ہے پاگل نہ ہوتا. وہ ایگزیکٹ کس لیے پتہ نا؟ ایگزیکٹ وہ جو اسکینڈل آیا تھا کراچی کی، ایک وہ ایگزیکٹ کمپنی تھی جو پیسے لے کر آپ کو ڈگریاں جو ہیں وہ لے دیتی تھی، جس یونیورسٹی کی آپ کہیں. اب یہ شخص جو تھا اس نے کبھی بددیانتی نہیں کی تھی، لیکن اب چونکہ وہ ایک ٹیمپٹیشن پیدا ہو گئی نا، ایک آبجیکٹو بنا لیا کہ پی ایچ ڈی کرنے بغیر جو ہے میرا گزارا نہیں ہے. کیا کرے گا اب یہ شخص جس نے ساری عمر کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے کہنے پر کسی کے نمبر بھی نہیں لگائے ایف ایس سی میں؟ یہ شخص جو ہے اب آمادہ ہو جائے گا کہ میں جعلی ڈگری حاصل کر لوں. یہ ہوتی ہے شیطنت. تو شیطان نے کیا کیا؟ پہلے تو کیا کیا؟ احساس پیدا کیا کہ اگرچہ تم ایچ او ڈی ہو، لیکن یہ کمی تم میں ہے کہ تم پی ایچ ڈی نہیں. حالانکہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، گریڈ 20 اس کو مل گیا ہے، لیکن ایک شوشہ جو چھوڑ کے گیا شیطان، اس کا دوست، اس کی وجہ سے ناؤ ہی وڈ بی انکلائنڈ کہ کچھ کرنا ہی چاہیے. دوسرا کیا کہا اس نے کہ تمہیں پتہ نا میں اندر کا آدمی ہوں. تمہارے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے
ہم سے شیئر کیا تھا کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں، اور اللہ میاں نے تمہیں بہانے سے زمین پر بھیج دینا ہے۔ اچھا، اب پھر وہ میاں بیوی رات کو ڈسکس کریں گے، ہمیں یہ جنت چھوڑنی پڑے گی، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے دن وہ آئے گا، اب یہ منتیں کریں گے اس کی، کوئی طریقہ بھی بتاؤ نا کوئی۔ اب وہ انجوائے کرے گا کہ میری منتیں کر رہے ہیں۔ اب کیا کہے گا؟ چل چھوڑو پڑے کیا، اب اور منتیں کریں گے اس کی، نہیں دس، کہے گا میں کیا کروں، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ عجیب دھوکہ کیا ہے، میں چاہتا نہیں کہ تمہیں تمہارے رب کے خلاف اکساؤں، لیکن بہرحال اچھی نہیں کی اس نے تمہارے ساتھ۔ اب یہ کنونس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے۔ اچھا، پھر ڈرتے ڈرتے وہ کہے گا کھاؤ اس میں سے۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے دل کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا۔ اس کی میں ٹپیکل مثال دیتا ہوں، آپ لوگ تو سب شاید ڈے اسکالرز ہیں، کہ جب کسی بڑے کنزرویٹو گھرانے کا بچہ جس نے حفظ بھی کیا ہوا ہو، داڑھی واڑی بھی اس کی ہو، وہ جاتا ہے نا یونیورسٹی میں یا پروفیشنل کالج میں، اور باقی لڑکے جو ہیں وہ کہیں غلط جگہ پر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کا 12 ہوتا ہے رجحان، اب اس کا بھی بیچ میں سے جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جاؤں، لیکن اس کا ایک بھرم ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے اور مولوی ہے، تو اب وہ کہیں گے چلو چل، تو وہ پاؤں گھسیٹے، نہیں، دل اس کا چاہ رہا ہوگا کہ میں بھی ساتھ جاؤں، کہ مجھے کوئی دھکا دے کے زبردستی لے جائے، میں لے جاؤں۔ اب کیا ہے، بالکل وہ سین ہے کہ ان کے اندر سے اب مائل ہو بھی گئے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے ہیزیٹنٹ بھی ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، اچھا چلو یار نہ کھاؤ، چکھ کے دیکھ لو، چکھنے کا کوئی مول نہیں۔ اس کا پھر قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو انہوں نے ان کو شیشے میں ڈال دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان کے رب نے انہیں آواز دی، او آدم و حوا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اصل انسٹرکشن تو کیا تھی، اس کے پاس بھی نہ جانا، کھانے کے سمے منع کیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ کیونکہ پاس چلے گئے، چکھ لیا، تو ظاہر ہے بدت لہما سواتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، او آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے، یعنی اگر ان کا جو ایٹیچیوڈ ڈس اوبیڈینٹ ہوتا تو یہ کیا کہتے ہیں، ہاں پتہ ہے تو سانو زمین واسطے پیدا کیتا ہے، ہن تو بہانے نال تانوں زمین تے بھیجنا چاہنا ہے، ٹھیک ہے بھیجے سن زمین تے۔ انہیں کیا کیا، چپ کر کے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اب بھی اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں۔ یہی فرق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان نے بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان دونوں سے بھی ہو گئی۔ فرق کہاں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی فرمائی، شیطان آکڑ گیا کہ میں ٹھیک کیتا، تیرا حکم ہی غلط تھا، آدم و حوا نے چپ کر کے معافی مانگ لی، تو یہ اللہ کے فیورٹ بن گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردود ہو گیا، کنڈیم ہو گیا۔ اتنا ہی فرق ہے کہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوتی رہنی ہیں، صبح و شام ہونی ہے، دن رات ہونی ہے، روزانہ ہونی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے تو معصوم نہیں ہے، تو غلطیاں تو ہونی ہے، تو مطلوب کیا ہے، جو ہی غلطی ہو اور اندازہ ہو کہ ہو گئی غلطی، چپ کر کے معافی مانگ لو۔ تو سب سے بڑا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے ذمہ لگایا وہ کیا ہے، استغفار کرو۔ یعنی تہجد کا وقت جو ہے وہ بہترین وقت ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا، لیکن مانگنے کا کیا مانگنا بتایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ زاریات میں فرمایا کہ وہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ استغفار، صبح شام دن رات۔ غلطیاں ہم سے ہوتی رہنی ہیں، یعنی یہ جو ایزمپشن ہے کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، وی وڈ نیور ایور بی پرفیکٹ۔ ہم میں خامیاں رہیں گی، کوتاہیاں رہیں گی، غلطیاں رہیں گی، بلنڈرز رہیں گے، لیکن سولوشن از استغفار، معافی مانگ لو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔